بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 12 ہے، جس کا عنوان ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور ان کے معاشی افکار کا جائزہ۔ یعنی پچھلے آخری 2 اسباق میں ہم اسی عنوان سے متعلق گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، تو گویا آج کا یہ سبق بھی اسی عنوان سے متعلق ہے، تو یہ حصہ سوم کہلائے گا۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے اسلامی حکومت کی معاشی ذمہ داریاں اس حوالے سے گفتگو کی تھی، اور اس میں امام یوسف رحمہ اللہ کی جو آراء تھیں، عوام کی فلاح و بہبود یہ اسلامی حکومت کی معاشی ذمہ داری ہے، زمین جو بنجر ہو چکی ہے، مردہ ہو چکی ہے، اس کو آباد کرنا یہ اسلامی حکومت کی معاشی ذمہ داری ہے، نہریں کھدوانا، نالے کھدوانا یہ اسلامی حکومت کی معاشی ذمہ داریاں تھیں۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے ترقیاتی منصوبوں کے اخراجات کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ ترقیاتی جو منصوبہ جات ہیں ان کے اخراجات کون برداشت کرے گا۔ تو اس کے حوالے سے امام یوسف کی آراء تھی کہ ناکارہ زمینوں کی جو آباد کاری ہے اس کے اخراجات جو ہیں وہ بیت المال سے ادا کیے جائیں گے، نہروں کی کھدائی اور نہروں کی جو مرمت ہے وہ آدھا بیت المال دے گا اور آدھے عوام دیں گی۔ ایسے ہی خراج کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ خراج کے بارے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی کیا رائے ہیں، تو اس میں خراج کا تعین نہ کرنا سب سے بڑی رائے تھی ان کی، کہ خراج کو متعین نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے فریقین میں سے کسی ایک کو نقصان ہوگا، کیونکہ غلہ اور اناج تو کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ فکس کر دیں گے کھیت میں اناج ہو گیا زیادہ تو حکومت کو نقصان ہے، اور آپ نے فکس کر دیا اور کھیت میں اناج ہوا کم تو اس سے پھر کسان کو، جو مالک ہے، جو کاشتکار ہے، اس کو نقصان ہوگا۔ تو اس طریقے سے غلہ یا اناج جو ہے وہ مہنگا سستا ہوتا رہتا ہے، تو کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر خراج کا تعین نہ کیے جائیں۔ ہاں، جو پیداوار ہوئی ہے اس کے حساب سے لے لیے جائے، اس کی ایک شرح مقرر کر لی جائے تو اس کے حساب سے لیا جائے، تاکہ دونوں میں سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ تو یہ ساری جو معاشی افکار تھے یہ سارے ہم نے پچھلے سبق میں ذکر کیے تھے۔ تو آج کے اس سبق میں بھی انشاءاللہ ہم امام یوسف رحمہ اللہ کے معاشی افکار کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے۔ تو امام یوسف رحمہ اللہ کے معاشی افکار میں سے ایک اور فکر، ایک اور تصور، ایک اور رائے ان کی جو کتاب الخراج میں انہوں نے پیش کی ہے وہ ہے تسعیر۔ تسعیر کا معنی ہے کہ اشیاء کی جو قیمتیں ہیں ان کا تقرر کرنا، چیزوں کو مہنگا یا سستا کرنا، یہ جو ہے تسعیر کا معنی ہے۔ تو تسعیر کے حوالے سے یا قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کے حوالے سے یا مہنگائی کے حوالے سے امام یوسف رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے کہ قیمتوں کا جو تعلق ہے بڑھنے یا گھٹنے کا وہ اصل میں طلب اور رست سے ہے۔ یعنی اگر رست کم ہو جائے، مارکیٹ میں مال کم آنے لگے اور مارکیٹ میں گاہک زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ جائیں گی، کیونکہ مارکیٹ میں مال آ نہیں رہا اور گاہک بہت زیادہ ہے، چیز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور وہ چیز مارکیٹ میں پہنچ نہیں رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اگر مارکیٹ میں چیز بہت زیادہ آ رہی ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہے نہیں، اس کی طلب ہے نہیں، تو پھر خود بخود جو ہے وہ قیمت کم ہو جائے گی۔ یہ امام یوسف رحمہ اللہ کی تصویر کے حوالے سے رائے ہے۔ اور امام یوسف رحمہ اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ قیمتوں کا جو بڑھنا اور گھٹنا ہے اس کا جو معاملہ ہے یہ دراصل آسمان پر طے ہوتا ہے، یعنی یہ آسمان پر قیمتیں طے ہوتی ہیں، اس کا کوئی لگا بندہ اصول نہیں ہے۔ قیمتوں کے کم ہونے یا قیمتوں کے زیادہ ہونے کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، یا کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جس سے قیمتیں معلوم کی جا سکیں کہ جی زیادہ ہیں یا کم ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ سارا کچھ معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آسمانوں پر طے ہوتا ہے اور اس کے بعد زمین پر بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ کسی کے بس میں بھی نہیں ہے کہ یہ معلوم کر سکے کہ یہ کس طرح طے ہوتا ہے، یہ بھی کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ہاں، آسمانوں پر طے ہوتی ہیں قیمتیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ زمین پر بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ تسعیر کے حوالے سے کتاب الخراج میں امام یوسف رحمہ اللہ کی رائے ہے۔
ایسے ہی کتاب الخراج کے جو اہم موضوعات ہیں تو ان اہم موضوعات میں سے ایک موضوع پانی کی فراہمی کا مسئلہ تھا۔ ایسے ہی زرعی زمین کی کاشت اور اس کی تقسیم کے حوالے سے کتاب الخراج میں بحث کی گئی ہے۔ نئے علاقوں میں زراعت پر ٹیکس کے حوالے سے بحث کی گئی ہے۔ پیداوار، خراج اور اس کی شرح، ٹیکسوں کی تقسیم، ٹیکس وصول کرنے کے اہم اصول، ٹیکس کے بارے میں خلیفہ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس طرح کے اہم موضوعات کے حوالے سے کتاب الخراج میں گفتگو کی گئی ہے۔ ٹیکس اور اس کی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ ماہی گیری، جنگلات اور چراگاہیں، محصول یعنی چنگی وغیرہ جو لی جاتی ہے، لگان، وراثتی ٹیکس، اس طرح کے جو اہم موضوع ہیں ان پر کتاب الخراج میں بحث کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے موضوعات ہیں کتاب الخراج کے جن کا تذکرہ یہاں پر ممکن نہیں ہے۔ تو ایسے ہی بیت المال کی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے امام یوسف کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یعنی ان کی رائے کے مطابق خزانہ جو ہے، بیت المال جو ہے، وہ بادشاہ کی اپنی ذاتی ملکیت نہیں ہے، بلکہ امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بیت المال اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق انسانوں کی رعایا کی بادشاہ کے پاس یہ امانت ہے، اس کی ذاتی ملکیت نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام یوسف رحمہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نقل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو حکومت کا خزانہ ہے اس کی حیثیت خلیفہ کے پاس ایسے ہے جیسے یتیم کے والی کے پاس یتیم کا مال ہوتا ہے۔ جیسے والی یتیم کا مال استعمال نہیں کر سکتا، اس کو اپنی ذاتی ملکیت نہیں سمجھ سکتا، تو ایسے ہی خزانہ جو ہے، بیت المال جو ہے، وہ خلیفہ کے پاس، حکمران کے پاس عوام کی امانت ہے، وہ اس کو اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتا۔ ایسے ہی محاصل وصول کرنے کے اصول بھی امام یوسف رحمہ اللہ نے مقرر کیے تھے، جن کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ پہلا اصول کہ افسران رعایا سے تحائف وصول نہ کریں، کیونکہ اگر وہ تحائف لیں گے تو پھر تحائف کو وہ اپنی ملکیت سمجھیں گے، حالانکہ تحائف جو ہیں وہ خزانہ کی ملکیت ہوتے ہیں، عوام الناس کی جو ہے وہ ملکیت ہوتے ہیں۔ ایسے ہی محاصل وصول کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا نرم مزاج ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی محاصل کی وصولی میں دیر نہ کریں، یعنی جو مقررہ وقت ہے اس وقت محاصل کو وصول کر لیا جائے، اس میں دیر نہ کی جائے۔ ایسے ہی جو وصول کرنے والے ہیں وہ کاشتکاروں کی حق تلفی بھی نہ کریں، یہ ایسا نہ ہو کہ کاشتکاروں سے زیادہ حق لے لیں، زیادہ نہیں، بلکہ ان کی حق تلفی نہ کریں، پورا ان سے لیں۔ ایسے ہی تنگ کرنے سے گریز کریں، یہ ایک اصول ہے کہ جی رعایا کو، کاشتکاروں کو تنگ نہ کیا جائے۔ اور ایسے ہی ایک اصول ہے کہ محاصل وصول کرنے والے جو لوگ ہیں وہ قابل اور قانون کے ماہر ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ان پڑھ اور جاہل بس عام لوگوں کو محاصل وصول کرنے کے لیے متعین کر دیا جائے کہ ان کو حساب و کتاب بھی نہیں آتا اور وہ شرح فیصد بھی نہ نکال سکیں، تو ایسے لوگوں کو مقرر نہ کیا جائے، بلکہ قانون کے جو ماہر ہوتے ہیں اور قابل ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو محاصل وصول کرنے کے لیے مقرر کیا جائے۔ ایسے ہی ایسے لوگوں کا ایماندار ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ ایماندار ہوں، امانت میں خیانت نہ کرتے ہوں، تو یہ اصول ہے، ایک اہم اصول ہے۔ محاصل کی شرح حکومت کی جانب سے مقرر کی گئی ہو، جو حکومت کی جانب سے شرح مقرر کی گئی ہے اس کے مطابق ہی وصول کریں۔ ایسے ہی جو ٹیکس لوگوں پر لگایا جائے وہ محاصل، وہ ٹیکس ایسا ہو کہ اس کا بوجھ قابل برداشت ہو، یعنی عوام اس کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل ہو۔ ایسا نہیں کہ اتنا ٹیکس لگا دیا جائے کہ عوام اس کو برداشت ہی نہ کر سکیں۔ ایسے ہی وصول کرنے والے با اصول ہوں، اصولوں کے پکے ہوں، ایسے نہیں کہ اصولوں میں وہ نرم مزاجی اختیار کر جائیں اور اصولوں کو توڑنا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ اصولوں کے پکے ہوں۔ تخمینہ کی بجائے پیمانے کا استعمال کیا جائے، ایسا نہیں کہ جو شرح بنتی ہے جی اندازے سے اتنی لے لو، نہیں، بلکہ پیمانے کا استعمال کیا جائے کہ اگر 1 من اناج بنتا ہے ٹیکس کا، محاصل کا، تو پھر پیمانے کے ذریعے ماپ کر 1 من لیا جائے، تخمینہ سے، اندازے سے نہ لیا جائے۔ ایسے ہی عاملین کی باقاعدہ تنخواہ مقرر کی جائے، اس کا بہت فائدہ ہے کہ اگر تنخواہ مقرر نہیں کی جائے گی تو وہ درمیان سے کرپشن کریں گے، غبن کریں گے، تو درمیان سے چوری کریں گے، تو اس لیے عاملین کی باقاعدہ تنخواہ مقرر کی جائے،
ان کو تنخواہ دی جائے وہ محاصل سے کچھ نہیں لیں گے۔ ایسے ہی ناپ تول کے پیمانے درست ہوں، یہ بھی ایک اصول ہے کہ جن پیمانوں کے ذریعے ناپا تولا جا رہا ہے وہ پیمانے درست ہونے چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ خراب ہو اور ان سے کم یا زیادہ تولا جائے، تو کم یا زیادہ تولا جائے گا تو فریقین میں سے کسی ایک کو نقصان ہوگا، یا تو کاشتکاروں کو ہوگا یا پھر حکومت کو ہوگا۔ اور شریعت اسلامیہ یہ چاہتی نہیں ہے کہ کسی ایک کو نقصان ہو، وہ چاہتی ہے کہ برابر ہو، مطلب کہ نہ تو حکومت کو نقصان ہو اور نہ ہی کاشتکاروں کو نقصان ہو۔ تو یہ ان کے کچھ افکار تھے امام یوسف رحمہ اللہ کے، جن کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے امام یوسف رحمہ اللہ کے معاشی افکار کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور ان کے معاشی افکار میں ہم نے تسعیر کے بارے میں گفتگو کی کہ تسعیر جو ہے، مہنگائی، سستائی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی کتاب الخراج کے اہم موضوعات سے متعلق گفتگو کی ہے، اور بیت المال کی حیثیت کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ بیت المال ذاتی ملکیت نہیں ہے بلکہ یہ عوام کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے بادشاہ کے پاس۔ تو اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے، اور آخر میں جو اصول مقرر کیے ہیں امام یوسف رحمہ اللہ نے محاصل کے حوالے سے، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو وہی سوال جو ہم پچھلے سبق میں بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ امام یوسف رحمہ اللہ کا تعارف کرواتے ہوئے ان کے معاشی افکار کی تفصیلات بیان کریں، تو اب الحمدللہ ہماری معاشی افکار کی جو تفصیلات تھی 2 اسباق میں مکمل ہو چکی ہیں، اور ایک سبق میں امام یوسف رحمہ اللہ کا تعارف ہو گیا تھا۔ ایسے ہی یہ سوال بھی ہمارا مکمل ہو گیا کہ امام یوسف رحمہ اللہ کے معاشی افکار کی تفصیل سے بحث کریں، تو یہ سوال بھی ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 13 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلیں گے، اور امام عبید القاسم رحمہ اللہ اور ان کے معاشی افکار کا جائزہ، تو انشاءاللہ اس حوالے سے ان کی تفصیلات جو ہیں، امام عبید القاسم کا تعارف اور ان کے جو معاشی افکار ہیں، ساری تفصیلات ہم اگلے سبق میں بیان کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔